شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زمان قابل احترام ملک جان زیب صاحب، زمان تحصیل پیمرگرے چیئرمین صاحب ہوتے ہوئے، اور میں جو مقصد سیاست کا سمجھتا ہوں وہی خدمت سمجھتا ہوں جس دن سے سیاست میں آیا ہوں، اور سیاست کا مقصد عوام کو ریلیف دینا اور ان کی زندگیوں میں آسانی لانا ہوتا ہے. تو آج خوشی کا دن ہے کہ آپ کی جو پریشر کا مسئلہ تھا، کم دباؤ کا مسئلہ تھا، اور اس کے لیے جب سے 7-8 مہینے ہوتے ہماری گورنمنٹ کے آتے ہوئے، ہم نے آپ کی مختلف جگہوں سے، میں اگر ایک نام دیتا ہوں، اس لیے میرے لیے خوشی کا باعث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی اور میں نے اس میں مدد کی آپ کے اس مشکل کو حل کرنے میں. اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب بھی مختلف ادوار میں مجھے کوئی اختیار ملا ہے تو میں نے بلا امتیاز ہر علاقے کے لیے، اور میں اگر آج آپ کی دیر سے شروع کروں، اور وہی جو 2 اوپر گرے اسٹیشن بنے ہیں مونڈا میں اور سمر باغ میں، لال قلعہ، وہی 2 گرے اسٹیشن، تو میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں آج کہ ان پروجیکٹ کی منظوری بھی میں نے اسی دور میں دی تھی کہ میرے ساتھ جب اختیار تھا. مگر یہ آنے جانے والی چیزیں ہوتے ہیں، آج وہ انرجائز ہوئی اور عوام کو اس سے فائدہ مل رہا ہے، تو یہ اچھی بات ہے. میں لاسٹ ٹائم آیا تھا اور مجھے دکھوا میں دی رہا تھا دعاؤں کے لیے، فاتحوں کے لیے، اور میں جب راستے میں یہ نیچے کا روڈ دیکھ لیا چکدرے سے لے کر بھیڑ تک، تو ہر جگہ بہت برا حال تھا. کسی جگہ روڈ کو وہ کارڈ پھینکا تھا، اس پر کام ہی نہیں ہو رہا تھا. اور جس دن میں واپس کیا، میں نے نیچے والوں کو سختی سے بتا دیا کہ جب میں دوبارہ دیر جاؤں گا تو روڈ ٹھیک ہونا چاہیے. آج اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ نیچے بھی میں نے دیکھ لیا کام ہو گیا، اوپر بھی ہو رہا ہے اور بقایا بھی ہو گیا. مجھے اس بات پر ضرور دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. میرا تعلق وہی منصوبہ تھا چکدرہ سے دیر اور دیر سے چترال اور آگے گلگت تک ایک بہت شاندار موٹر وے بنانے کا، ایکسپریس وے بنانے کا، اور اس پر کام بھی شروع، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہ الٹرنیٹ روٹ بن جائے سی پیک کا. کوئی چائنا سے آتے تو یہ بھی ایک الٹرنیٹ روٹ ہوگا. اور ہماری دور میں 2 سال PSDP کا حصہ بھی رہا، اس پر ورکنگ بھی ہوئی. مگر اس طرح ظالموں کا دور آ گیا. میں جو باتیں کرتا ہوں وہی ثبوت کے ساتھ کرتا ہوں، کسی پر الزامات لگانے کے لیے نہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کہ کوئی PTI والا اس کے جواب دے رہے کہ کیا آیا یہ منصوبہ حکومت کی ترقیاتی پروگرام PSDP کا حصہ تھا کہ نہیں. اور اسی طرح چکدرہ سے لے کر کالام تک اور خواجہ خیلہ سے لے کر بشام تک، یہ 3 بڑے پروجیکٹ ہماری محنت سے چوری، جس کے چوری کا عادت ہے، تو اس ملاکنڈ ڈویژن کے 3 بڑے منصوبے چوری کر دیے اور اڑا دیے PSDP سے. میں کسی کو چیلنج کرتا ہوں کہ بتائے کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں، یہ حقائق ہے کہ نہیں. وہ تینوں منصوبے 2018 میں جب اس کی حکومت آئی PSDP سے نکال کر باہر پھینک دیے کہ اس کی ضرورت نہیں، یا کوئی ایکسپریس وے بنانے کی ضرورت نہیں، یہ پیسوں کا ضیاع ہے. کتنے ظلم کی بات ہے، کتنے افسوس کی بات ہے کہ کوئی دینے کی بجائے آپ لوگوں کو دیا ہوا نواز شریف کا تحفہ آپ سے واپس لے لیا. کتنی شرم کی بات ہے اور کتنی افسوس کی بات ہے. مجھے بھی ایک پاکستانی اور پھر KP اور ملاکنڈ سے تعلق رکھتے ہوئے اس بات پر بہت دکھ ہو رہا ہے کہ ہم نے تو مینڈیٹ اور ممبران کی کیلکولیشن نہیں کی
کیلکولیٹر نہیں نکالا کس نے کتنے ممبر دیے. ہم نے کہا یہ علاقہ ہے, اس کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے. اس بیس پر اس علاقے کی ترقی کے لیے نواز شریف صاحب کی دور میں کام کیا. اور وہ ظالم, آج میں پوچھنا چاہتا ہوں, راستے میں میرے پی ٹی آئی کے کئی جھنڈے دے کے سارے ہمارے بھائی ہم ایک ہی لوگ کے ساتھ رہتے ہیں, مگر اس کہتا ہے کہ شام ذرا سوچے کہ کیا جھوٹ کے علاوہ جھوٹے شخص نے اس پاکستان کو دیا اور اس دیر کو دیا, لور کو دیا, اپر کو دیا, بغیر چیننے کے اور چوری کرنے کے. آپ سے تو وہی منصوبے جو ہم نے دیے وہی بھی چوری کر دیے. کتنے افسوس کی بات ہے, کتنی شرم کی بات ہے. ابھی میں نے آپ پر دیر جا کر ایک عجیب قصہ سنا. میں نے لوگوں کو کہا کہ یار وہی ان 30 جو نواب کی زمانے سے دیر میں وہی لگے ہوئے تھے, آپ پر دیر میں توپ وغیرہ کی شکل میں لوگ آتے تھے. وہی ابھی پتہ لگے اس کو بھی چوری کر دیا, اور کام ہی نہیں, ان توپوں کو بھی چوری کر دیا. مگر جو لوگ, میں دیر کے لوگوں سن لے, جو حرم شریف کی گھڑی چوری کرتا ہے تو اس کے آگے میں کیا بات کر سکتا ہوں. حرم شریف کا تصویر اور اس کو تحفے میں ملتا ہے اور اس کو چوری اور بازار پہ بیچ دیتا ہے. اس نے کون سی چیز چوری نہیں کی. آپ کے منصوبے بھی چوری کیے, آپ کی سارے وہی جو تحائف ملے وہ بھی چوری کیے, اور مزید بھی بہت ڈاکے ڈالے اس ملک پر. اور آخر میں اس کو وہی بھی عزم نہیں ہوئے کہ دیر میں یہ انٹیس کی شکل میں لوگ دیکھتے ہیں, اس کو بھی چوری کر کے گئے. تو انٹرنیشنل چور ہے کہ نہیں؟ انٹرنیشنل چور, نیشنل نہیں, انٹرنیشنل چور ہے پوری دنیا میں. اس کی تاریخ اور ریکارڈ دے کے دیر کے لوگوں میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس کی تاریخ دیکھ لے. وہ شخص ہے جس کو امریکہ کی عدالت نے بھی جھوٹا قرار دیا. میں آگے جانا نہیں چاہتا ہوں, اسے پوچھ لے. اس کی لندن کی عدالتوں نے بھی جھوٹا, جس نے شہباز شریف, نواز شریف کے خلاف مقدمات اور کیسز بنائے, ایک ایک جھوٹا ثابت ہوا. اس کی پاکستان کی عدالتوں نے بھی جھوٹا ثابت کر دیا. اور کیا, اس کو تو اس کے چیف منسٹروں نے, اس کے جو بیڈ پر منتخب ہوئے چیف منسٹر ہیں, انہوں نے بھی مہر لگا کے اس کو جھوٹا ثابت کر دیا کہ وہ کہتے تھے کہ اسمبلی ڈیزالو کروں گا. آپ نے سنا ہے اسمبلی تحلیل کروں گا. تو کس نے عمران کے ہاتھ روکے, اس کے چیف منسٹر کے ہاتھ روکے کہ وہ تحلیل کرنے سے ان کو رکوا دیا. کے پی کے میں کس نے اس کے ہاتھ روکے, مگر ان چیف منسٹروں نے بھی اگلے روز اعلان کے جمعے کو تحلیل کروں گا. سارے لوگ گھڑیاں دیکھتے تھے رات کے 12 بجے تک کہ عمران خان نے 12 بجے تک تحلیل ہو جائیں گی. میں نے لوگوں کہا وقت ضائع نہ کرے, یہ انٹرنیشنل جھوٹا شخص ہے. اس نے اپنی سیاست جھوٹ سے شروع کی. وہی 2 کروڑ نوکری اور 50 لاکھ گھر اور کس چیز سے اس نے سیاست شروع کی. اور ہر جگہ چور, یہی بھی وہی جھوٹا اعلان ہے, جھوٹا ثابت ہوگا. تو اس کی چیف منسٹر نے بھی مہر لگا لیا کہ عمران نے جھوٹ بولا ہے, ہم تحلیل نہیں کریں گے. آخر تک اس ملک کو لوٹیں گے, آخری دن تک رشوت لیں گے اور کرپشن کا بازار گرم رکھیں گے, ایک دن کے لیے بھی ضائع نہیں کریں گے. اس کو تو اس کے صدر نے بھی جھوٹا ثابت کیا. اس نے کہا باجوہ صاحب کے خلاف اتنے بولے, اسی دن اس کے صدر نے کہا عارف علوی نے کہ واقعی باجوہ صاحب ہمارا محسن ہے. 2018 کی الیکشن میں بھی ہمیں لایا گیا اور سینٹ کے الیکشن میں بھی ہمیں لایا گیا. تو میں کس سے سرٹیفکیٹ لے لو. ایک پی ٹی آئی کے ورکر ادھیر میں آپ سے بھی کہتا ہوں, یہ جھوٹا شخص ہے, جھوٹے کا ساتھ مت دے دے. جھوٹے کا ساتھ دینا, جھوٹے بندے کا ساتھ نہیں دینا چاہیے. ایک گناہ سے بھی کم نہیں ہے. آپ کی اس کی پوری ہسٹری دیں گے, آپ اس کی فارن فنڈنگ کیس دیں گے, کہاں سے اس نے اسرائیل سے, بھارت سے پیسے لے کر پاکستان میں عدم استحکام پلانے کے لیے کام کیا, اپنے اداروں کو تباہ کرنے کے لیے کام کیا, اس کا ایجنٹ بن کر آ رہا. اور پاکستان میں نہ معاشی استحکام چاہتا ہے. میں تو کہتا ہوں ایک طرف دہشت گردی اور دوسری طرف عمران بھی سب سے بڑا دہشت گرد ہے, معاشی دہشت گرد.
تو اس کے کس طرح کے وہ چاہتے کہ پاکستان میں عدم استحکام ہو، پاکستان کا معیشت تباہ برباد ہو. تو یہ اسی ٹائپ کا بندہ ہے. اسی کے ساتھ میں کہتا ہوں لوگ ہمیں کہتے ہیں حکومت کیوں لیا؟ ہم کہتے ہیں حکومت کرنے کے لیے نہیں. اگر مخلوط حکومت میں ہم آئے، پاکستان بچانا ہے. اگر نہ آتے اور اس ملک کو شہباز شریف جیسا وزیر اعظم میں تھا تو پاکستان کب سے ڈیفالٹ ہونا تھا، پاکستان کا نام و نشان نہیں رہنا تھا. مگر اس شخص نے دن رات محنت کی.